ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، اللہ جل شانہ و والہ کا یہ دستور ہے اور یہ سنت ہے کہ چیز جتنی ضروری اور اہم ہوتی ہے جتنا اس کو آسان فرماتے ہیں۔ مادی چیزوں میں انسان کو سب سے زیادہ ضرورت جو ہے وہ پانی اور ہوا کی ہے۔ اللہ جل شانہ و والہ نے اس کو ایسا آسان فرمایا ہے کہ ہوا کے لیے کہیں سے حاصل کرنے کی، کہیں اس سے ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں آدمی ہوتا ہے وہاں اس کو ہوا میسر ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ ضروری چیز جو ہے اس کا سانس لینا، جو ہوا سے متعلق ہے۔ ہوا جو ہے انسان کی ظاہری زندگی کے لیے بہت ضروری چیز ہے۔ اللہ نے اس کو کیسا آسان اور کیسا عام فرمایا۔ ایسے ہی پانی ہے، یہ دوسری ضرورت ہے، پانی کو بھی خدا پاک نے عام فرمایا ہے اور سہل فرمایا۔ ایسے ہی دینی زندگی کے لیے، روحانی زندگی کے لیے بھی اللہ جل شانہ نے جو چیز جتنی ضروری تھی، جتنی اہم تھی، اس کو آسان فرمایا۔ اور اس کے اندر سب سے اہم، سب سے زیادہ ضروری، جس کے علاوہ دین کی گاڑی چل ہی نہیں سکتی ہے، وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ سب سے زیادہ ضروری، سب سے زیادہ اہم ہے۔ اسی راہ سے یہ جو ہے اللہ جل شانہ والہ نے اس کو ایسا آسان فرمایا ہے کہ چھوٹا سا بچہ جس کی زبان بھی اپنی پوری نہیں کھلتی ہے وہ بھی اس کو پڑھ لیتا، لیکن یہ اپنے اندر ایسی حقیقت رکھتا ہے کہ آدمی جتنی اس کا محنت کرتا ہے، جتنی کوشش کرتا ہے، اس کے مدارج کو، اس کے مراتب کو حاصل کرتا چلا جاتا ہے، اس کے اندر جو ہے یقین کی قوت بڑھتی چلی آتی ہے، اس کی طاقت جو ہے وہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے۔ یہ بچپن سے لے کر اور بڑھاپے تک اور موت تک یہ جو ہے اپنی محنت کو چاہتا ہے، جتنی اس پر محنت کی جائے گی، جتنی اس کے اندر کی قوت، اس کے اندر کی طاقت، اس کا اندر کا یقین جو ہے وہ حاصل بنتا چلا جائے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، یہ اللہ کی سنت ہے، خدا کا دستور ہے۔ چیز جتنی اہم، جتنی ضروری ہوتی ہے، جتنی اس کو آسان فرماتے ہیں، جتنی اس کو سہل فرماتے ہیں۔ یہی خدا پاک نے ارشاد فرمایا ما جعل اللہ علیکم فی الدین من حرج، خدا نے دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے الدین یسر، دین جو ہے آسان۔ اللہ کا اور اللہ کے رسول کا ارشاد جو ہے شرائطوں پر اس کی سہولت، اس کا یسر جو ہے وہ یقینی، لیکن سہل اور آسان ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اس کو جو ہے عمل میں نہ لایا جائے، اس کے اوپر کوشش نہ کی جائے، اس کے اوپر محنت نہ کی جائے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے اوپر ہر ایک کو کوشش کرنی ہے، ہر ایک کو محنت کرنی ہے، اور ہر شخص اپنی محنت کے بقدر، اپنی کوشش کے بقدر جو ہے اس کے اندر ترقی کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے یہ ایسا راستہ ہے کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آدمی یقین کرتا ہے، جتنی اس کے اندر اپنے ترقی پاتا ہے، جتنا اس کے اندر جو ہے اوپر جاتا۔ یہی کلمہ ہے کہ یہ بچپن سے لے کر اور اس شخص سے لے کر جو آج ہی اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے اس کو لا الہ الا اللہ پڑھایا جاتا ہے، پھر آخر تک اس کے اندر ترقی کرنے کی اس کو گنجائش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خدا بندی میں یہ درخواست کی کہ اے اللہ مجھے کوئی
پھر آخر تک اس کے اندر ترقی کرنے کی اس کو گنجائش۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار خدا بندی میں یہ درخواست کی کہ اے اللہ مجھے کوئی ایسی چیز بتلا دیجیے جس سے میں آ کر یاد کروں۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوا لا الہ الا اللہ۔ کیا کہ اے اللہ میں تو کوئی خاص چیز چاہتا ہوں، یہ چیز ایسی ہے کہ ہر شخص جو ہے اس کو کرتا۔ اللہ جل شانہ عمل بارہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ کلمہ ایسا ہے کہ اگر ایک پلے میں یہ رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں ساری چیزیں رکھ دی جائے تو کلیمہ والا پلہ جو ہے یہ بھاری ہو جاتا۔ یعنی کیا مطلب کہ اس کے اندر جو ہے ترقی کا اتنا میدان ہے کہ آدمی جتنی ترقی کرتا چلا جاتا ہے اس کے درجات اس کے درجات حاصل کرتا چلا جاتا ہے۔ اس لیے میرا دوستوں بزرگوں ہمیں یہ دین کی محنت کرنا ہے اور یہ بہت آسان ہے، بہت سہل ہے، لیکن آسان اور سہل ہونے کے معنی یہ نہیں ہے کہ یہ جو ہے بے حیثیت ہے، بے قیمت ہے، اس کا کوئی درجہ نہیں۔ لوگ کا کیسے کرنے کے بعد سے کیا ہوتا؟ بڑا سمجھ اللہ ہے، بڑا سمجھ اللہ کلمہ جو جنت کی کنجی ہے، نماز جو جنت کی کنجی ہے، اسے ہم کہتے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا؟ بھائی اس سے جنت کی کنجی ملتی ہے، اس سے خدا کی طرف کا راستہ ملتا ہے۔ یہ جو ہے کلمہ اور نماز کو لے کر ہمیں کوشش کرنا ہے، کوشش کرتے کرتے ہمیں جو ہے ترقی کرنا ہے۔ کوشش کرنے سے اللہ جل شانہ کوشش کرنے والے کے اندر استعداد پیدا فرماتے ہیں اور ایک صلاحیت پیدا فرماتے ہیں۔ محنت کرنے والا، کوشش کرنے والا، اس کے اندر یہ استعداد پیدا ہوتے ہیں، استعداد پیدا ہوتی ہے۔ اس کے معنی یہ کہ ادھر ایک زمین ہے جو تیار ہو رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے ہمیں ایمانی پودے لگانے ہیں، ایمانی اعمال کو لگانا ہے، ایمانی صفات کو لگانا ہے۔ اگر زمین کے اندر پودے لگائے جاتے ہیں تو وہ پھلتے ہیں، پھولتے ہیں اور شاعدار درخت بنتے ہیں، اور اگر اس کو اپنی حالت پر چھوڑ دیا جاتا ہے، ویسے ہی اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو وہ جو ہے بنجر بن جاتی ہے، اسی کے اندر جو ہے خاردار جھاڑیاں پیدا ہوتی ہیں، اسی کے اندر کاٹل پیدا ہوتے ہیں، وہی جو ہے آدمیوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور اس محنت کرنے سے، اس کوشش کرنے سے ہماری زمین تیار ہوتی ہے، ایمانی اس کے اندر ایمانی اعمال کو جمانا ہے، ایمانی صفات کو لانا ہے۔ جو اپنے کوشش کرتے ہوئے ایمانی اعمال کی کوشش کرے گا، ایمانی صفات کو لادے گا تو انشاءاللہ اس کی زندگی جو ہے وہ عجیب زندگی ہوگی، ایسی زندگی جس سے خدا راضی ہو۔ اللہ جل شانہ اللہ نواز ہوئے اس حقیقت کو قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا۔ ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها۔ خدا پاک نے اس کی مثال دی ہے ایک درخت کی جیسی کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک درخت ہے کہ اس کی زمین کے اندر جڑ ہے اور آسمان تک اس کی شاخیں۔ یہ کلمہ طیبہ یہ ایمانی زندگی یہ ایسا ہی ایک درخت ہے کہ اس کی ایک جڑ ہے اور وہ جڑ جو ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کے جتنے اعمال ہیں، اس کی جتنی صفات ہیں، وہ اس کی شاخیں ہیں، وہ اس کی جو ہے اپنے پھول پتے، جتنی اس پر محنت کی جائے گی، جتنی جڑ مضبوط ہوگی، جتنی جڑ مضبوط ہوگی، جتنی اس کی شاخیں ہری ہوں گی، تازہ ہوں گی، اس کے پتے جو ہے سرسبز ہوں گے اور اس کے اندر پھل پھول آ گئے۔
اس لیے ہمیں محنت کرنا ہے، محنت کرتے رہنا ہے، اپنی اس محنت کو آسان ہونے کی بنا پر اپنے جو ہے معمولی نہیں سمجھنا، اس کو جو ہے زمین کی تیاری سمجھنا ہے، اور اس کے لیے اپنے آپ کو اس پر آمادہ کرنا ہے کہ ایمانی اعمال کی، ایمانی صفات کی کوشش کریں گے۔ یہی معنی ہے اس کے کہ یہ کوشش جو ہے اپنی جو ہے اصلاح کے لیے اور اپنے لیے اس محنت کرنے سے جو استعداد اور جو صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اس کے اوپر ہمیں ایمانی اعمال کے پودے کو جمانا ہے، اس کے اندر ایمانی صفات کو لانا۔ ہر شخص اپنے یہ کوشش کرتا رہے، یہ محنت کرتے ہوئے کہ ہمارے اندر یہ صفات پیدا ہو جو ایمان کی صفات ہے، جس کے اندر سب سے پہلی صفت جو ہے وہ اعتماد اللہ اور یقین کی دولت ہے۔ یہی لا الہ الا اللہ کا مطلب کہ ہمارا یقین ساری چیزوں سے ہٹ کر، ساری چیزوں سے یکسو ہو کر صرف خدا کی ذات کے ساتھ جڑ جائے، اس کے اوپر بن جائے۔ لیکن یہ یقین اس کے اندر بھی درجات ہے، اس کے اندر بھی مراتب ہے، اور اس کے مراتب کا کوئی اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس کا درجہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلمہ تھا۔ یہ کلمہ جو ہے محنت کرتے رہنے والے کے لیے اپنی ترقیات کا اتنا ذریعہ ہے کہ ابو بکر کے درجے تک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے تک پہنچنے کے لیے اور وہاں تک جانے کے لیے اس کا راستہ کھلا رہا۔ ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہمارا کلمہ وہ کلمہ ہے جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلمہ ہے؟ نہیں، ان کا کلمہ یعنی اپنی حقیقت کے اعتبار سے ایسا تھا کہ شاید ملتے بھی اس کے مطابق نہیں ہو سکتے۔ اور کلمہ کیا ہے؟ وہ اس کے اندر کی قوت، اس کے اندر کی طاقت، وہ اس کا یقین ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے کہ ابو بکر ہمارے سے نماز روزے میں زیادہ نہیں تھی، لیکن یقین کی قوت ایسی تھی کہ وہ اس کے اندر ہمارے سے ممتاز تھا۔ تو میرا عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ہماری دعوت جو ہے، یہ ہماری محنت جو ہے، یہ کلمہ نماز کی محنت ہے، لیکن یہ محنت ایسی ہے کہ اس کے اندر جتنی کوشش کرتے رہیں گے، جتنے ترقی کرتے چلے جائیں گے، جتنے بلند ہوتے چلے جائیں گے، اس کی آسانی سے یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ یہ وہ ہے اتنی اونچی چیز ہے۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا، خدا کا دستور یہی ہے، چیز جتنی اہم ضروری ہوتی ہے اتنی وہ آسان ہو۔ اللہ جن شان ہی عمل باز ہوئی ہے، اس ضرورت کو ہمارے لیے کتنا آسان فرمایا ہے، لیکن آسانی کے معنی وہی ہے کہ اس کو جو ہے اس کو عمل میں لایا جائے۔ آسانی کے معنی یہ نہیں ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنا ہے، ہمیں محنت کرنا ہے، ہمیں جو ہے اپنی اجازت میں لگتے ہوئے اپنے اعمال کو، اپنی صفات کو جو ہے وہ بیدار کرنا ہے، اجاگر کرنا ہے، اس کو جمانا ہے، اس کو اپنی زندگی میں ڈالا۔ اس کے اعمال ظاہری ہے ان کو بھی کرنا ہے، اور اس کے اعمال باطنی ہے ان کو بھی حاصل کرنا ہے۔ ظاہری اعمال تو یہی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، معاملات ہے، معاشرت ہے، یہ ہے ان کو صحیح کا معاملہ ہے۔ ہر شخص کے ساتھ خدا اطاعت وہ کریں گے جیسے اس آدمی کی اور جیسے اس زندگی گزارنے والے کی اپنی محنت اور کوشش ہوگی، ویسا خدا کا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا۔ یہ ہر ایک کیا لگے گون جتنا کرے گا، گون جتنا اس پر جمے گا، گون جتنی کوشش کرے گا، وہ ان صفات کو اپنے اندر لانے گا اور ان اعمال کو اپنے اندر لانے گا۔ جتنے ایمانی اعمال زندہ ہوں گے، جتنی ایمانی صفات ہمارے اندر آئیں گی، جتنا قیامت کے دن اس آدمی کا وزن ہو۔ وہاں وزن جو ہے وہ صفات اور اعمال اور قوت یقین ہی کا وزن ہوتا ہے، وہاں ظاہری چیزوں کا نہیں ہوتا۔
یہی کلمہ ہے، یہ کسی کا جو ہے اتنا بھاری ہوگا جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہی کلمہ ایسا ہوگا کہ جو ہے اپنے جس کا پلہ ہلکا ہوگا، پھر وہ اس کے یقین کے اعتبار سے اس کا وزن ہے اس کے اللہ کے یہاں بنتا ہے، اور اس یقین کی کوئی حد نہیں ہے، آدمی جتنی کوشش کرتا ہے جتنا اس کے اندر وہ یقین آتا ہے۔ ایسے ہی نماز جو ہے ظاہری تو وہ ہے کہ بھائی ارکان اور فرائض ادا کر لیے تو نماز ہو گئی، تو کہا کہ نزدیک، لیکن ایک اس کی جان ہے، ایک اس کی حقیقت ہے، وہ جو ہے آدمی جتنی کوشش کرتا رہے گا جتنا اس کے اندر ترقی کرتا چلا جائے گا، جہاں تک کہ اس کی نماز ایسی نماز ہو جائے جیسے جو ہے صحابہ کرام کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے ظاہری اعمال کے پابند ہونے کو بتلا رہا ہے، ایسی ان کیفیات کو بھی بتلا رہا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو تو اس کی اللہ کے یہاں درجہ ہے کہ ظاہری اعمال کرنے کے لیے بھی فقہاء کرام وہ کہتے ہیں نماز ہو جاتی ہے، لیکن اس کی روح، اس کی حقیقت وہ جو ہے اس کے اندر ترقی کرنے کی، اس کے اندر جو ہے بلند ہونے کی راہ کھلی ہے۔ وہ ہر شخص کی اپنی کوشش، اپنی محنت کے بقدر جو ہے وہ اس کے اندر ترقی کرے گا۔ اس لیے میرا دوستوں بزرگوں ایسے ہی اللہ کا ذکر ہے اور ایسے قرآن پاک کی تلاوت۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات کو قرآن پڑھتے تھے اور اتنا پڑھتے تھے کہ اقدام میں مبارک پر گرم آ جاتا تھا، یہاں تک کہ خدا پاک کو نازل فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جتنی تلاوت فرماتے تھے، جتنا پڑھتے تھے، آخر میں کہتے تھے لا تنقضی العجائب، اس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے، جہاں تک اس کے ساتھ اور جو ہے دوسرے بزرگوں بھی یہی لکھا ہے مشک ما کرنا کہیں اتر جاؤ کہ مشک کی خاصیت ہے، جتنا اس کو لگایا جاتا ہے اتنی اس کی خوشبو جو ہے پھیلتی ہے۔ ایسے ہی قرآن پاک ہے کہ جتنی اس کی تلاوت کی جائے گی، جتنی اس پر محنت کی جائے گی، جتنے اس کے عذابات کھلتے چلے جائیں گے۔ غلط یہ اعمال جو ہے ظاہر میں بہت آسان ہے، لیکن اپنے حقائق کے اعتبار سے، اپنے درجات کے اعتبار سے ان کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی ان کی کہا نہیں ہے۔ آدمی جتنا بچنا ہے، جتنی کوشش کرتا ہے، اتنی اپنی کوششوں کے مقدمے میں سے پا لیتا ہے۔ اس لیے میرا دوستوں بزرگوں ہمارا سیدھا سادہ ہے، لیکن اللہ کے یہاں بہت اونچا ہے، بہت بڑا ہے۔ اس سیدھے سادے کام کرنے کے اندر لگے رہے، یہ دسوں کا کرنا، یہ تعلیم کا کرنا، یہ مہینے میں 3 دن کا نکلنا، یہ سال میں 3 چلے دینا، ظاہر کے اندر جو ہے یہ بہت آسان ہے، لیکن اس کی جو ہے قیمت اور اس کی جو ہے مرتبہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ہم اس کے جو ہے آسان ہونے کی وجہ سے ہماری نگاہیں شیخ نہیں جاتی، اس لیے میرا دوستوں بزرگوں ہمیں جو ہے اپنے اس سیدھے سادے طریقے کو اپنانا ہے، اس پر جمنا ہے، اس کے اندر جو ہے ترقی کرنا ہے اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کی نیت کر کے کوشش لگائے گا۔ اور اللہ جل شانہ عمل واضح کا یہ بھی مشہور ہے کہ اپنے راستے کی محنت کرنے والے کو، اپنے راستے کی جان مال لگانے والے کو اللہ جل شانہ اپنے جو ہے دنیا کی چیزیں بھی بہت سامنے لاتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کے سامنے مال و دولت پیش کی گئی، آپ کے سامنے عورتیں پیش کی گئی، آپ کے سامنے عہدہ و منصب پیش کیا گیا۔ یہ جو ہے
ان چیزوں سے کرنے والے کے لیے جو چیزیں آتی ہیں یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، لیکن اخلاص کی بات یہ ہے کہ ان میں الجھے بغیر، ان کی طرف اتفاق کیے بغیر اپنے کام میں سیدھا سادہ لگا رہے اور اس میں آگے چلتا رہے، اسی کے اندر جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا میں کوئی بات سننے والا نہیں، کوئی ماننے والا نہیں، سارے اذیت دینے والے، سارے مصیبت دینے والے، لیکن آپ اس وقت میں فرماتے ہیں کہ جب پیسے کسرا کے خزانے تمہارے ہاتھ میں آئیں گے اور کسرا کی لڑکیاں تمہاری باغیاں ہوں گی تو تم یہ کر لیا کرو گے سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ یعنی ابتدا میں کوئی سنتا نہیں، کوئی مانتا نہیں، سارے آزاد اور تکلیف پہنچانے کے ڈر پر، لیکن اس وقت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما رہے جو خدا کا رسول معلوم تھا اللہ کے رسول کو کہ جو اس کے راشی کی محنت کرتا ہے یہ چیزیں اس کے پیروں میں، اس کے قدموں میں آ کر پڑتی، لیکن اس آدمی کی اپنی جو ہے حفاظت اور اپنی جو ہے ترقی کا راستہ یہ ہے کہ ان چیزوں کی طرف انتفاق نہ کرے، ان چیزوں کی طرف توجہ نہ کرے، ان چیزوں میں انہیں آتی ہے جو چیزیں آتی ہیں، مال آتا عہدے آتے، اگر ان میں الجھ گیا، ان میں پھر گیا تو آگے کی ترقی رک جاتی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرام ہے فکرۃ امتی المال، میری امت کا فکر المال، اور خدا پاک فرماتا ہے انما اموالکم واولادکم، یہ مال و اولاد یہ فکر ہے، فکر کے کیا مانے کہ یہ جو ہے اپنے اندر الجھانے والی چیزیں، اخلاص کی اور استخلاص کی کیفیت یہ ہے کہ آدمی ان چیزوں میں الجھے بغیر، ان چیزوں میں اپنے آپ کو لگائے بغیر جو ہے اپنی اس چیز کی ساری کوشش سے بڑھاتا رہے، اس محنت میں چلتا رہے تو انشاءاللہ یہ ترقی کرتا چلا جاتا۔ اور یہ چیزیں آنے تو یہ ڈرنے کی چیز ہے، رونے کی چیز ہے، یہ جو ہے پھنسنے کی چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب فتوحات کی کثرت ہوئی اور مال کثرت سے آنے لگا تو وہ جو ہے لوگوں نے اپنے سمجھانا شروع کیا کہ اب یہ فتوحات ہے، اب یہ چیزیں ہیں، یہ آمد، یہ فرمایا کہ عمر یہ کبھی نہیں مان سکتا کہ یہ چیزیں خیر ہوتی تو اللہ کے رسول کو اور ابو بکر کو پہلے بھی وہ اس سے اپنے جو ہے آزاد گئے ہیں، ان کی چیزیں ان کو نہیں ملی ہے اور عمر کو ملی ہے تو عمر جو ہے یہ نہیں کہتا کہ یہ چیزیں بہتر ہوتی تو نہیں ملی۔ خدا کے یہاں ان کا درجہ، ان کا مقام بہت عالی تھا، یہ چیزیں اگر بہتر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صاحب کو ملی۔ لوگ تسلی دینے کے وہ ان کو سمجھانا چاہے تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ عمر جو ہے یہ ماننے کے لیے تیار، یہ چیزیں اگر بہتر ہوتی، خیر ہوتی تو اللہ کے رسول کو اور ان کے ساتھی کو بھی۔ اس لیے میرے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، کام کرنے والوں کے لیے جو چیزیں آتی ہیں ان چیزوں کے اندر اگر منتخب ہو گیا، اس کی طرف متوجہ ہو گیا تو آگے کی ترقی رک جاتی ہے اور اسی کے اندر پھنس کر رہ جاتا۔ اس لیے کام کرنے والے، کام کو لے کر کرنے والے وہ اس کی بہت فکر کرے کہ کہیں ہمارے لیے یہ الجھائے تو نہیں پیدا ہو رہا ہے، ان کی طرف انتفاق نہ کرے۔ اور یہ خدا کا دستور ہے کہ کرنے والے کے لیے دنیا پیروں میں آ کر کرتی ہے، اکت دنیا وہی آواز کیا درگزی آتی، لیکن اس کے اندر اپنی حفاظت اسی میں ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہونے سے، اس کے اندر الجھنے سے، اس کے اندر پھنسنے سے اپنے آپ کو بچاتا رہا۔
بچاتا رہے گا اور اسے جو ہے اپنی حفاظت کرتا رہے گا، تو اپنے ترقیات کرتا چلا جائے گا، آخرت کے اندر اس کو پھر پورا اس کو اجر دے گا۔ ایسی حدیث پاک میں آتا ہے کہ کوئی غزوہ کوئی غازی اپنے مال غنیمت کو لے کر آتا ہے تو اپنے اجر کا 2 حصہ اس نے وصول کر لیا۔ دنیا میں جو ملتا ہے آخرت میں اس سے اتنا اس کی کمی ہو جاتی۔ بس ہمیں کرنا ہے سیدھا سادہ کام ہے، اسی کو کرتے رہنا ہے، اس کے اندر تعلیم، اس کے اندر جو ہے تشمیل، اس کے اندر جو ہے الزامات رکھے جائیں گے کہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور یہ کلمہ نمازی کو یہ سوچتے ہیں۔ حالانکہ کلمہ و نماز یہی ہمارے لیے آسمانوں کی اور زمینوں کی اور جنت کی کنجی ہے۔ مفاتیح الجنہ حدیث پاک میں انہیں معلوم نہیں یہ کیا چیز ہے، جو اپنے اس کو پہچانتے نہیں وہ ایسے جملے کہتے ہیں تو کیا یہی یہ ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں، بس اپنے یہ سیدھا سادہ کام ہے، اپنے جو بتلایا معلوم ہے مشہور دستے ہیں تعلیم ہے جماعتوں کا نکلنا، لیکن اس کے اندر جو ہے یہ خدشات اور یہ خطرات آتے ہیں کہ ہر جگہ اپنے جو ہے دنیا کی چیزیں وہ اپنی طرف پھرتی ہیں، اس سے بچتے ہوئے اس سے جو ہے اپنی حفاظت کرتے ہوئے جہاں نہ اپنی بھلائی کا خیال ہو نہ اپنی بات بنوانے کا خیال، بس اللہ کے لیے پوری محنت ہو اور اللہ ہی کے لیے کیا جا رہا ہو، اللہ نشاد ہمیں نصیب فرما۔ لیکن اب کام کرنے والے کو اپنے بارے میں غلط فہمی ہو جاتی، وہ کام کی بڑائی کو اپنے بڑائی سمجھنے لگتا۔ بھائی ایسی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک عامل آیا جو جاتے تھے گورنر کی شکایت جو وصول ہوتا تھا لاتا پیش کرتے، ایک صحابی آئے اور آنے کے بعد کیا رسول اللہ یہ تو آپ کا ہے اور یہ میرا، فرمایا اپنی ماں کے گھر میں بیٹھ کے دیکھا تیرے پاس آتا ہے، اس لیے میرا عزیزوں دوستوں بزرگوں یہ اس کے اندر یہ شبہ ہو جاتا ہے کہ کام کی بڑائی کی وجہ سے ہمیں اپنی بڑائی کا ذہن اور خیال ہو جاتا ہے۔ کام تو انتہائی بڑا ہے، انتہائی بڑا ہے، لیکن ہم جو ہے کام ہم نے کام بس اس سے بچنا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور کام کے اندر جتنا ہو آگے بڑھانا ہے اور جتنی چیزیں یہ سامنے آگے پیش آگے ان سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ بچاتے بچاتے چلتے رہیں گے تو پھر جس دن ملنے کا وقت آئے گا وہ آپ پورا ملے۔ اور اگر بھائی دنیا میں لے لیا تو بھائی دنیا کے اندر جو ہے اس کی ساری دنیا بھی نہیں ہو سکتی، لیکن ہم کو اس چیز کے اوپر جو ہے کہ اس آمدنی کو اس قیمت کو قربان کر لیں، اس میں جاہ کی محبت آ جاتی ہے، مال کی محبت آ جاتی ہے، دوسرے پر اپنی بڑائی کا تصور ہونے لگتا ہے، یہ ہماری آخرت کی قیمت کو کھونے والی چیز ہے۔ اس لیے میرا عزیزوں دوستوں بزرگوں سادگی کے ساتھ اپنے اس کام کو کرتے رہو اور اپنی ناکارگی کو اپنے جو ہے ہیٹ ہونے کو تصور کرتے رہو اور کام کی عظمت دکھاتے رہو، کام کو اپنا ایسا ہی سمجھو اور یہ سمجھو نہیں اپنے نالائق ہو کام کو ایسا اپنی نالائقی کا اپنی ناکارگی کا تصور ہو اور کام کے اندر اپنے ترقی کرتے چلے جانے تو اللہ جل ہو امن بال ہو دنیا کے اندر بھی اس کے فائدے نصیب فرمائیں گے۔ دنیا کا فائدہ یہ تو لوگوں کی زندگی وہ بڑھے گی، یہ نہیں کہ حکومت اور سلطنت مل جائے۔
حکومت اور سلطنت کے خدا کے یہاں کوئی درجہ ہی نہیں رہتی، کوئی حیثیت نہیں. ساری دنیا مل کر، ساری چیزیں مل کر خدا پاک ہے ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں. آخرت کے درجے، آخرت کے رتبے وہ چیزیں ہیں جو اصلی قیمت ہے انعامات. لیکن اگر ہم دنیا میں انہی چیزوں کو، دنیا ہی کی چیزوں کو اپنے اس کی قیمت میں لے لیتے ہیں تو ہم نے جو ہے اپنا بہت کھو بے قیمت چیز پر راضی ہو. ہارون رشید نے ایک دفعہ کچھ مال دیا ایک بزرگ کو کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ زاہد ہو اس کو لا کر یہ دے دو. وہ کہنے لگے امیر المومنین سے زیادہ زاہد کون ہو؟ ہارون رشید حیران، یہ کیا بات؟ ان بزرگ نے کہا کہ جو اسے کہتے ہیں کہ اونچی چیز کو چھوڑ کر ادنا چیز پر قناعت کر لو. تو امیر المومنین جو ہے آخر کے بدلے میں دنیا کے اوپر قناعت کیے ہوئے ہیں، اس سے زیادہ ظاہر کون؟ تو بھائی میرے عزیزوں اور دوستوں بزرگوں، آخرت کی قیمت کا ہم یہاں اندازہ نہیں کر سکتے. دنیا کی معمولی چیزوں پر اگر ہم نے جو ہے اپنے قناعت کر لی تو بھائی دنیا آخرت کی مقیم کی چیزیں تو ہماری سے رہ جائیں گی. ہمارا سارا عمل، ہماری ساری کوشش، ہماری ساری محنت صرف خدا کو راضی کرنے کے لیے اور خدا پاک کے سامنے جو ہے ہو کر ہونے کے لیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی نہیں دکھانا. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا لا تسببوا وجهي، میرا منہ سیاہ کر دی. اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں بہت ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے. کام کرنا ہے لیکن ان جھاڑیوں سے، ان کانٹوں سے اپنی حفاظت کرنی. جان جتنی حفاظت کرے گا وہ اتنی اس کی پوری قیمت پا دے گا. نہیں کرے گا تو بھائی کسی کا کسی جاتا، اپنی جو دولت تھی وہی کھوتا. اللہ ہماری حفاظت کرنا، اللہ ہی حفیظ. بس لیکن یہ کام جو ہے وہ بہت اپنی ہوشیاری کا، بہت احتیاط کا، بہت ذمہ داری، کیونکہ چاروں طرف سے الجھنے ہیں، چاروں طرف سے خواب ہیں، چاروں طرف سے اپنی طرف کھینچے جا رہے ہیں اور ہم اسے جو ہے بچ کر چلے. یہ ہے ہمت کا. درمیان قارے دریا تک بندن کر رہی بادمی گوئی تجا من کر مکروح کیا. دریا میں ڈال کر وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی ہمت. اور حدیث شفاعت میں یہ آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لائن پھینکی تھی اور اس کے دائیں بائیں چھوٹی چھوٹی لائن تھی. یہ فرمایا کہ یہ سیدھی راہ جو ہے وہ تو میری راہ، اور یہ ادھر ادھر کے یہ ہے یہ اپنے جو ہے یہ خواہشات ہیں انسان کی نفسانیتیں ہیں، ان کی طرف اگر جھکے گا تو سیدھی راہ کو ہٹ جائے گی. اور وہ آپ نے آخری لائن تک کھینچی یعنی موت تک ہے. موت تک یہ آنکڑے، موت تک کی یہ خلیصیں رہیں گی. موت تک ان سے بچنے کی کوشش رکھنا ہے. کسی وقت میں کسی مقام پر جا کر اس سے مطمئن نہیں ہو جانا، کیونکہ شیطان جو ہے وہ موت تک اپنے الجھانے کی، پھسلانے کی کوشش میں لگا. موت کے وقت وہ کہتے ہیں کہ شیطان آتا ہے اور اسے کہتے ہیں جب وہ قبر میں پوچھتے ہیں کہ میں رب تیرا رب کون ہے تو شیطان بھائی وہ اپنی طرف اشارہ کرتا ہے میرا نام ہے، تو وہ تو وہاں تک بھی پیچھا کرتا. اس لیے ہمیں ڈرتے رہنا ہے، اسے ہمیں جو ہے اپنی حفاظت کرتے رہنا ہے، اپنی کوششوں میں بچتے رہنا ہے اور اللہ جل شانہ سے اپنی حفاظت مانگتے رہنا ہے اور اللہ ہی کی قدرت پر نظر کرتے ہوئے اپنے کام میں آگے بڑھتے رہنا.
اللہ مجھے بھی نصیب فرما دے، تمہیں بھی نصیب فرما دے۔ بھائی عظیم الدین صاحب مولانا سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اے اللہ تیرے دین کے بارے میں، اے اللہ تیرے احکامات کے بارے میں، اے اللہ تیرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کے بارے میں، یا اللہ جتنی ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہے، اے اللہ جتنی تقصیرات ہوئی ہے، اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما، یا اللہ اپنے کرم سے معاف فرما، اے اللہ اپنے کرم سے معاف فرما، اے اللہ ہماری ساتھ یا اللہ استحقاق پر معاملہ نہ فرما، بلکہ اللہ قلم کا معاملہ فرما، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ تو نے اے اللہ اگر ہماری استحقاق پر مدار رکھا، اے اللہ ہمارے یا اللہ اعمال پر نظر فرمائی، تو اے اللہ ہم خسارے میں ہیں، اے اللہ اپنے کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ تو نے یا اللہ اپنے جس کرم سے اور اے اللہ اپنے جس فضل سے اے اللہ اس دین کی محنت کی نسبت نصیب فرمائی ہے، اے اللہ اسی کرم سے یا اللہ اس کے آداب اور اے اللہ اس کی صفات بھی ہمارے اندر پیدا فرما، اے اللہ ان صفات پر یا اللہ بڑھتے رہنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان صفات پر بڑھتے رہنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ دنیا کی محبت ہمارے اندر سے نکال دے، اے اللہ حب جاہ کو اور اے اللہ حب مال کو اور اے اللہ ہر قسم کے وسیلے کو یا اللہ ہمارے اندر سے نکال دے، اے اللہ عافیت کے ساتھ نکال دے، اے اللہ رضائل سے عافیت کے ساتھ پاک فرما، اے اللہ خسائل سے اور شمائل سے یا اللہ متصف فرما، اے اللہ خسائل سے اور شمائل سے متصف فرما، اے اللہ ہماری بندگیوں سے اے اللہ اس مبارک کام کو ملبس فرما، اے اللہ اس کی برکات سے اے اللہ ہم کو مالا مال فرما، اے اللہ اس کے اثرات سے یا اللہ ہم کو موصول فرما، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ موت پر یا اللہ استقامت کے ساتھ اور اللہ اخلاص کے ساتھ یا اللہ اس دین کی دعوت کی محنت میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہماری ناقدری سے اے اللہ ہمارے سے شرم نہ فرما، اے اللہ ہماری ناشکری سے یا اللہ ہمارے سے اس نعمت جمیلہ کو شرم نہ فرما، اے اللہ کرم فرما کر اے اللہ اس کی صفات مرحمت فرما، اے اللہ اخلاص کی دولت پیدا فرما، اے اللہ اخلاص نیت نصیب فرما، اے اللہ محض اپنے راضی کرنے کے جذبے سے یا اللہ اس میں لگے رہنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہمارے ان دوستوں کو اور اے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ ان میں یا اللہ ترقیات نصیب فرما، اے اللہ آلائشوں سے اور اے اللہ شیطانی فندوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کی آلائش سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کی آلائش سے حفاظت فرما، اے اللہ قسم کی بےایمانیوں سے حفاظت فرما، اے اللہ قسم کی بےایمانیوں سے حفاظت فرما،
اے اللہ اس کام کی اور کام کرنے والوں کی یا اللہ پوری تصویری فرما، اے اللہ بھرپور مدد فرما، اے اللہ زیغ و زلل سے پوری حفاظت فرما، اے اللہ قدموں کے بچل جانے سے اور اے اللہ قدموں کے پیچھے ہٹ جانے سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس دعوت کو یا اللہ پورے عالم میں زندہ فرما، اے اللہ اس کے ذریعے سے یا اللہ پورے دین کو زندہ فرما، اے اللہ ایمانی ہوائیں چلا دے، اے اللہ بے ایمانی کو ختم فرما دے، اے اللہ بے ایمانی کو ختم فرما دے، اے اللہ بے ایمانی کو ختم فرما دے، اے اللہ ایمانی اعمال کو عافیت کے ساتھ زندہ فرما دے، اے اللہ پوری دنیا کو یا اللہ ایمانی اعمال سے اللہ معمول فرما دے، اے اللہ اس کی برکات سے مالا مال فرما دے، اے اللہ بے ایمانی کو ختم فرما دے، اے اللہ بے ایمانی کو ختم فرما دے، اے اللہ بے ایمانی کو ختم فرما دے، اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ دین مسلمین کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ قسم کی آفات سے حفاظت فرما، اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما، یا اللہ مظلومین کی حمایت فرما، اے اللہ مظلومین کی حمایت فرما، اے اللہ ہمارے ان دوستوں کے یا اللہ یہاں آنے کو قبول فرما، اے اللہ کام کے صحیح محض پر باقی رہنے کا، اور اے اللہ اور عزیزوں سے ہے یا اللہ صاف ہونے کا ذریعہ فرما، اے اللہ حقیقت کے واضح ہو جانے کا ذریعہ فرما، اے اللہ اس پر جمنے کا ذریعہ فرما، اے اللہ اس پر جمنے کا ذریعہ فرما، اور نفس و شیطان کے مقاصد سے حفاظت فرما، اے اللہ نفس و شیطان کے مقاصد سے حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ ہر قسم کی رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ عافیت کا سہولت کا معاملہ فرما، اے اللہ ضعیف ہے یا اللہ بےکش ہے، اے اللہ بےبس ہے، اے اللہ تیری مدد کے سہارے اے اللہ چل سکتے ہیں، اے اللہ بھرپور مدد فرما، اے اللہ بھرپور مدد فرما، اے اللہ بھرپور مدد فرما، اے اللہ غیبی کا ہی شامل حال فرما، اے اللہ غیبی کا ہی شامل حال فرما، اے اللہ اس کام کرنے والوں کی یا اللہ پریشانیوں کو دور فرما، اور اے اللہ ان کی تبعیت میں یا اللہ پوری امت کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ قسم کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ قسم کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ تمام امور میں ہمارے انجام کو خیر فرما، اے اللہ تمام احوال کو دور فرما، اے اللہ تمام احوال کو دور فرما، اے اللہ دعوت کی بصیرت کو زندہ فرما، اے اللہ دعوت کی بصیرت کو زندہ فرما، اے اللہ اس کی حقیقت کو یا اللہ ہمارے اوپر منشبہ فرما، اے اللہ منشبہ فرما، اے اللہ منشبہ فرما، اے اللہ غلط آوازوں کو اے اللہ بے اثر فرما، اے اللہ غلط اسکیموں کو فیل فرما، اے اللہ غلط منصوبوں کو ناکام فرما، اے اللہ حق و فروغ نصیب فرما، اے اللہ حق کی آوازوں کو بلند فرما، اے اللہ پوری انسانیت کو یا اللہ جہنم والے راستے پر چلنے سے روک دے، اے اللہ جنت والے راستے پر چلنے والا بنا دے، اے اللہ وہ بھی یا اللہ تیری مخلوق ہے، اے اللہ اپنی مخلوق پر رحم فرما دے، اے اللہ اپنی مخلوق پر رحم فرما دے، اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دے، اے اللہ ایمانی زندگی کو زندہ فرما دے، اے اللہ ایمانی اعمال کی رحمت پیدا فرما دے، اے اللہ ایمانی اعمال کی رحمت پیدا فرما دے، اے اللہ ایمانی صفات سے مالا مال فرما دے، اے اللہ ایمانی صفات سے مالا مال فرما دے،
اے اللہ نکاحوں کو قبول فرما، اے اللہ ان میں برکت نصیب فرما، اے اللہ اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما، اے اللہ دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ فرما، اے اللہ زوجین میں اور اے اللہ ان کے والدین میں اور اے اللہ ان کے خاندانوں میں الفت مودت محبت پیدا فرما، اے اللہ شمسی آفات سے مکروہات سے حفاظت فرما، یا اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ بھائی ذرا راستہ بنا دیں، جزاکم اللہ، جلدی جلدی۔ اور بھائی میں آپ حضرات سے رخصت ہو جاؤں، بس سلام کرتا ہوں، اس کا جواب دیجیے، میں مسافہ کرنے سے تمہیں معذور ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
تاریخ 5 جنوری 1994